السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے، ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ کے بازار سے گزرتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر لوگوں سے کہتے ہیں، اے بازار والو، تمہیں کس چیز نے عاجز کر دیا؟ انہوں نے کہا، ابو ہریرہ کیا بات ہے، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں ہو، وہاں جا کر ان سے حصہ کیوں نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا، کہاں؟ بولے مسجد میں۔ تو لوگ تیزی سے ادھر جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں ٹھہر کر ان لوگوں کے واپس آنے کا انتظار کرتے ہیں، یہاں تک کہ واپس آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، اے ابو ہریرہ، ہم مسجد میں گئے تھے تو ہم اس میں داخل ہوئے لیکن کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر مسجد میں تم نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا، ہاں وہاں ہم نے دیکھا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ قرآن پڑھ رہے تھے، کچھ حلال و حرام کا ذکر کر رہے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، تمہاری خرابی ہو، یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، یعنی قرآن کا پڑھنا اور پھر حسب حلال اور حرام کو جاننا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ورثے میں سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا پارے کا جو آغاز ہے وہ 7 پارے سے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اتارا تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں اور وہ بول اٹھتے ہیں، پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ وہ لوگ جو اللہ کا کلام سنتے ہیں اور ان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے۔ یہاں جن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے وہ دراصل وہ لوگ ہیں کہ جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچتا ہے تو اس وقت میں، اور پھر اس کے علاوہ جب مکہ سے کچھ لوگوں نے ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف، حبشہ کی طرف، تو وہاں پر جو مخالفین تھے، جو کفار مکہ تھے، وہاں کے لوگ بھی ان کے پاس پہنچ کے ان کو ان کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ تو نجاشی نے جب سورۃ مریم کی تلاوت اس کے سامنے کی گئی تو اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تو پھر وہ کیفیت کہ جب انسان قرآن کو سنتا ہے اور اس کی حقیقتوں کو سمجھتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نہ نکلیں یا اس کے دل نرم نہ ہو جائیں، اس کی کھالیں ان کے رونگٹے کھڑے نہ ہو جائیں۔ تو ایسی صورت کہ جب حق شناس کے سامنے کوئی چیز ایسی آتی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ آنسوؤں کا بہہ نکلنا کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ آنکھ کا پانی دیکھنے میں ایک بہت معمولی سی چیز لگتا ہے جو عموماً گر کر کہیں ٹپک کر کہیں گم ہو جاتا ہے، لیکن اس میں اتنی طاقت ہے کہ اگر اللہ کے ڈر سے بہایا جائے تو پہاڑ جیسے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آنکھیں قیامت کے دن آگ نہ دیکھیں گی، ان میں سے ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی ہو۔ اب یہ سوال کہ ہم سب بھی روتے ہیں، ہماری آنکھوں سے بھی آنسو نکلتے ہیں، لیکن ہم کن باتوں پر روتے ہیں؟ یہ آنسو اللہ کی یاد میں بہتے ہیں یا لوگوں کی یاد میں بہتے ہیں؟ تو یہ چیز اگر اللہ کی خاطر ایک بظاہر بڑی معمولی سی ہے، لیکن یہ چیز آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے۔ حق کو دیکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وہ بول اٹھتے ہیں، پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ گواہی دینے والوں میں لکھ دے، ابن عباس کہتے ہیں شاہدین سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ ہیں۔
یہ گواہی دینے والی امت ہے، اور اس میں شامل کیا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ تو کیا ہے کہ کہہ دیں کہ اللہ کی توحید کی گواہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی، پھر قیامت کے دن دیگر اقوام پر گواہی۔ تو انہوں نے یہ خواہش کی کہ وہ ان میں شامل ہوں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ لازم ہے اس سے محبت کرنا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی توحید کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو امت وسط بنایا، اور امت وسط ہونے کے ناطے پھر ہماری ڈیوٹی کیا ہے جو سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا، اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بڑا بنا دیا اور تمہیں لوگوں کو شاہ والے بنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شہادت دینے والے ہیں، تو پھر اس شہادت یا اس گواہی کے لیے ہم سب کو تیار رہنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے گا۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کا قول، یہاں بات کی اہمیت کہ کوئی انسان کسی کے منہ سے نکلنے والی کوئی بات، کہ اچھی بات انسان کے لیے کس قدر اہم ہے کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتی ہے، اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ہانی بن یزید کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جنت کی کون سی چیز ہے کہ جو اس کے لیے اس کو واجب کر دے، فرمایا تم اندھا کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑو۔ اس کے علاوہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں اور جو پہلا خطبہ دیتے ہیں اس میں بھی آپ نے اسی بات پر توجہ دی، اسی پر اتنی بات کی تاکید کی، اے لوگو سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، اور رات کو جب سب لوگ سو رہے ہوں قیام کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو ایک اچھی بات انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کرتا ہے اور نہیں سمجھتا اس کا اثر وہاں تک ہوگا جہاں تک وہ ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ اسے اپنی ملاقات کے دن تک کے لیے اپنی رضامندی لکھ لیتا ہے۔ تو پھر ایک مومن کو کہ منہ سے ہمیشہ اچھی باتیں نکلنی چاہیے، اور اس کو اچھی باتوں کا حریص بھی ہونا چاہیے کہ یہ اچھی بات منہ سے نکلی بھی اس کے لیے جنت میں اعلیٰ درجوں کا سبب بن جاتی ہے۔ تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا، وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ آیت نمبر 87 سورۃ المائدہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ تو یہاں کیا چیز ہے کہ ایمان والوں کے لیے عمدہ پاک لذیذ چیزیں کھانا، وہ چیزیں جو ان کے نفس پسند کرتے ہیں وہ حلال کی گئی ہیں، ان کو حرام کرنا کیا ہے؟ اس کی ممانعت ہے۔ عموماً بعض ادیان میں لوگوں کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جو عبادت گزار ہوں، علماء ہوں، جو دین والے ہوں، وہ اپنے اوپر ہر اس چیز کو جو ان کا نفس پسند کرتا ہے اس کو حرام کر دیں، مطلب اچھا کھانا کھانا یا اپنے اوپر عورتوں کو حرام قرار دینا، یہ زہد ہے۔ لیکن یہاں مومنوں کو بتایا گیا ہے کہ نہیں، طیب ہوں، جائز ہوں، وہ تم پر حرام نہیں ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ حدود کے اندر رہتے ہوئے، اسراف نہیں کرنا۔ ہر چیز کیسی استعمال کی جا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال قرار دی ہے، لیکن کیا ہے کہ ان کو حدود سے باہر نہیں۔ کیوں؟ اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ پھر ہمارا دین جو ہے نا وہ ایک بہترین دین اس سینس میں کہ اعتدال ہے اس میں۔ ہمارے دین میں جتنی خوبصورتی کے ساتھ دین اور دنیا کا امتزاج ہے آپ کو کسی دین میں نہیں ملے گا، کہ وہ نعمتیں جو اللہ نے بندے کے لیے دنیا میں پیدا کی ہیں ان کو اپنے لیے ناجائز نہیں، وہ ان کے لیے اللہ نے جائز قرار دی ہیں۔ دیکھیں کوئی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے، جب ہم اس کو اپنے نفس سے
بلا وجہ روکتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم وہ ناجائز طریقے اختیار کرنے لگتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو جائز حدوں میں رہتے ہوئے پورا کرنا ہم سب کے لیے بہت ہم سب اس کے لیے ہمیں اجازت دے دی کہ ہم کر سکتے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، تم لوگوں جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو اس پر اللہ کو گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوس درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو جو اس کی استطاعت نہ رکھتے ہو وہ 3 دن کے روزے رکھیں۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو، تو اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہاں بات ہو رہی تھی پیچھے ایک اچھے کال کی، اور یہاں بات ہو رہی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے منہ سے بے ساختہ نکلتی ہیں ان پر بھی کہاں تک اپنی زبان کو سنبھال کر استعمال کرنا ہے۔ کہ ایک تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ ایسے ہی بات منہ سے نکل گئی، کوئی قسم کھا لی، اس کے لیے تو مواخذہ نہیں ہے، لیکن جو ارادتاً ایسی قسم کھائی ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ کفارہ، اس کے توڑنے پر کفارہ۔ اور ایک تو جو قسم ہے، اور پھر جھوٹی قسم کے کھانے کے بارے میں بھی مواخذہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی وہ اپنے چہرے کا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جو میرے ممبر کے پاس جھوٹی قسم کھائے اگر وہ تازہ مسواک کے لیے ہی کیوں نہ ہو، کہ اللہ کی قسم یہ مسواک میری ہے حالانکہ اس کی نہیں۔ تو اس نے ایسا کیا تو پھر ایسا کرنا کیا ہے کہ ایسے شخص کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ یعنی کہ آپ کی فلاح میں رکاوٹ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ انسان کسی ایسی چیز میں پڑ جائے جس سے اس کو منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقیناً اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، تو جس کو یہ آیت پہنچ جائے اور اس کے پاس شراب میں سے کچھ موجود ہو تو نہ پیے اور نہ فروخت کرے۔ تو جس چیز کی کثرت، جس چیز کی کثیر مقدار کو حرام قرار دیا گیا ہے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ تو یہاں پر جو شراب کے لیے لفظ خمر آیا ہے نا، کہ خمر ہوتا ہے کہ وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ دے، جو عورت اپنے اوپر اوڑھتی ہے نا، اوڑھنی، اس کو بھی خمار کہتے ہیں، کہ جس سے وہ اپنے سر کو اور اپنے سینے کو لپیٹتی ہے۔ تو یہاں شراب سے اور اس طرح کی چیزوں سے جو منع کیا گیا کہ یہ شراب کے بارے میں کیا ہے کہ یہ ہر خباثت کی جڑ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب خباثتوں کی جڑ ہے، جس نے شراب پی اللہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرے گا، بس وہ آدمی جاہلیت کی موت مرے گا، اس کے پیٹ میں مرتے وقت شراب ہوگی۔ یہ ایمان سے محروم کر دینے والا فعل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شراب پیتا ہے تو شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں رہتا، ایسا شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا عادی جنت میں نہ داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے شراب سے متعلق ہر عمل کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شراب پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر اور اس کی پینے والے پر، پلانے والے پر اور بیچنے والے پر، خریدنے والے پر اور کشید کرنے والے پر، کشید کرانے والے پر، اور ڈھو کر لانے والے اور اس شخص پر جس کے لیے وہ ڈھو کر لے آئی جاتی ہے۔ یعنی اس سے متعلقہ کوئی بھی کسی قسم کے کام میں بھی انوالو ہے تو وہ انہی میں سے ہے، اور ایسا شخص کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے، پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بس صرف صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ شراب کے کیا نقصانات یہاں پتہ چلتے ہیں کہ شراب پینے والا کہ اس کے پینے سے آپ کے گھروں میں، آپ کے مزاجوں میں بدمزگی ہو جاتی ہے، پیسے کا ضیاع ہوتا ہے،
عقل ماری جاتی ہے، اور جب عقل ماری جاتی ہے تو پھر فتنے فساد، لڑائیاں جھگڑے، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور سب سے بڑی بات اللہ کے ذکر سے انسان غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد کے بغیر نماز پڑھنے کے ہی انسان قابل نہیں رہتا۔ تو ایسے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کا کام تو یہی تھا کہ پہنچا دینا، اگر تم نہیں مانو گے تو ان کے اوپر کام صرف ذمہ داری ان کی پہنچا دینا ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، شرط یہ کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں۔ پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رک جائیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں، اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اب کیا ہے نا کہ کچھ لوگوں کے رشتہ دار شراب کی حرمت سے پہلے فوت ہو چکے تھے، تو لوگوں کو فکر ہوئی کہ یہ تو بغیر توبہ کیے ہی مر گئے، ان کا کیا ہوگا؟ تو یہاں بتایا دیا گیا کہ جو متقی ہوگا، مومن ہوگا، احسان کی روش پر ہوگا، اللہ اس کو معاف کر دے گا، اور ویسے بھی جب تک کہ کوئی حکم نہیں آیا ہوتا تو اس کی معافی ہی ہوتی ہے۔ تو پھر یہاں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کھانے پینے کے معاملے میں تقوی کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ آیت نمبر 94 سورۃ المائدہ۔ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، لیکن دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون غائبانہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حرام چیزیں انسان کے لیے بہت آسان ہوتی ہیں ان کو حاصل کرنا، اور اس وقت میں انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کو کوئی جاب کی اپرچونٹی ملتی ہے، بہت زبردست ہے، آمدنی بھی ہے، بہت ساری آپ کو سہولتیں بھی مل رہی ہیں، اور پھر اس سے بھی بڑی بات یہ کہ آپ کی ضرورت بھی ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ حرام ہے، اور صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ واقعی یہ موقع ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پر بھی مسلمان جو تھے وہ صلح حدیبیہ کے سفر پر جا رہے تھے، احرام کی حالت میں شکار ان کی ہاتھوں کی پہنچ میں تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اگر ہاتھ بھی بڑھاتے تو اس شکار کو پکڑ سکتے تھے، اور پھر اس وقت ان کی ضرورت بھی تھی، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں کو روک لیا۔ یہی انسان کی خشیت کا امتحان ہوتا ہے۔ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کی، اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ تو یہاں پر کہ بعض اوقات انسان کے پاس کسی کام کو کرنے کے لیے بہت مواقع ہوتے ہیں کہ وہ چیز غلط تو ہے لیکن موقع بہت ہے کہ وہ کام کر سکتا ہے، لیکن نہیں کرتا، کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ جیسے کوئی چیز ہوتی ہے نا، آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں، اسکرین پر کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس کو حرام کیا گیا ہے، آپ اس کو سٹاپ کر سکتے ہیں، تو پھر کس طرح کس سوچ کے ساتھ کہ اللہ کا ڈر۔ شوہر کو بیوی کا یا بیوی کو شوہر کا ڈر گناہوں سے نہیں روک سکتا۔ بہت سے لوگ گناہوں کے عادی ہو جاتے ہیں اور اس کو چھپ چھپ کر کرتے رہتے ہیں، اور ان چیزوں کی عادت کے ساتھ کوئی چیز بھی انسان کو اس چیز سے روک نہیں سکتی سوائے اس کے کہ اس کے اندر یہ احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور تبھی وہ اس سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے، تبھی اس کو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ ہم سب کو بھی بہت فکر ہوتی ہے نا اپنی اولادوں سے متعلق، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کہاں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے۔ تو ہم سب کو ہونا بھی یہی چاہیے کہ جب بھی اولاد کی دوری کا احساس ہو تو یہ فکر کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی حفاظت کرے، تو ان کے اندر بھی ہم اگر تقویٰ کی کیفیت، اللہ کے خوف کا احساس، اللہ کی موجودگی کا احساس اگر ڈال دیں تو وہ تبھی گناہوں سے بچ سکتے ہیں، ورنہ اپنے آپ سے ڈرائیں گے تو شاید وہ موقع ختم ہو تو وہ پھر واپس اپنے انہی کاموں پر شروع ہو جائیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو۔ اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اس کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یعنی جو دم دیا جائے گا یہ حرم میں دیا جائے گا۔
یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ کہ گناہوں کا اصرار نہ کرتے رہیں، گناہ ہو گیا تو پھر اب وہاں سے پلٹ آئیں، احساس ہو گیا، پتہ چل گیا کہ یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا اعادہ نہ کریں۔ اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ حل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارۃ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ آیت نمبر 96 سورۃ المائدہ۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو، یعنی اپنے ساتھ بھی لے کر جا سکتے ہو۔ البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے، پس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ اللہ نے مقام محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی جگہ کے قیام کا ذریعہ بنایا اور مائے حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادہ کو بھی ان کام میں معاون بنا دیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی سب حالات سے باخبر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ درگزر اور رحم بھی کرنے والا ہے۔ تو رحمت اللہ کی صفت ہے اور عذاب اس کا فعل ہے۔ سزا اور جزا اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ وہ گناہوں کو درگزر کرتا ہے اور انسان کو زیادہ معاف کرنے کے موقع دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ اے پیغمبر سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہیں، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنی ہی فریفتہ کرنے والی ہو، تمہیں کتنی ہی پسند کیوں نہ آئے۔ پس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا اور پرتبار ہے۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ کثرت سوال ناپسندیدہ ہے۔ بہت سارے سوالات کیا ہیں، آپ کے لیے دین کو مشکل بنا دیتے ہیں، اور اس وقت کے لیے کہ جب یہ آیات نازل ہوتی، قرآن نازل ہو رہا تھا، وحی الہی کا سلسلہ جاری تھا، اس وقت میں خاص طور پر کہا گیا، جیسے ایک جگہ سے بھی ملتا ہے نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے حج کی فرضیت کی بات کی کہ تمہارے پر حج فرض ہے اور تمہیں ادا کرنا چاہیے، تو کسی نے پوچھا کیا ہر سال؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے اس سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو تمہیں ہر سال حج کو ادا کرنا پڑتا۔ تو اس طرح سے سوالات بے وقت کے کرنا آپ کے دین کو آپ کے لیے مشکل کر دیتا ہے۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں۔ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسی باتوں کو مان رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے؟ خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں، صحیح راستے کی خبر ہی نہ ہوگی۔ یاد رہے کہ یہاں جو بات کی جا رہی ہے نا آباء و اجداد کی تقلید، کہ انسان کو حق کی پیروی کرنی چاہیے نہ کہ باپ دادا کی تقلید۔ دنیاوی معاملے میں تو ہم ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں نے اپنے باپ دادا کے دور کی کچھ چیزوں کو استعمال اس لیے کرتا ہوں، وہ کرتے تھے اس لیے میں بھی کرتا ہوں۔ لیکن دین کے معاملے میں یاد رکھیں، دین کے معاملے میں باپ دادا کے قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کسی بھی نیکی کے کام کی دلیل قرآن اور سنت سے ہونی چاہیے۔ جب آپ کو کوئی کام
عبادت سمجھ کر کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ میری والد صاحب یہ کام کرتے تھے، میری ساس یہ ختم دلاتی تھیں، اس لیے میں بھی یہ کرتی ہوں. تو بس کسی بھی کام کو جو آپ دین کے نام پر، عبادت کے نام پر کر رہے ہیں، اس کی دلیل آپ کو قرآن میں سے ملے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دلیل آپ کے پاس موجود ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے کر لیں. لیکن محض اس بنیاد پر کہ میرے آباء و اجداد، میرے باپ دادا، میری بزرگ ایسا کام کرتے تو اس لیے میں کرتی ہوں، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے. کہ بہت سے لوگ اس لیے غلط کام کرتے جاتے ہیں کہ یہ ان کا فیملی ٹریڈیشن ہوتا ہے. تو یہ تو صرف عبادات کی بات ہے نا، کہ کلچر کے طور پر بھی ہم نے اپنے اوپر کچھ چیزوں کو حرام کر لیا ہے. مطلب کچھ ایسی چیزوں کو ہم حرام کر لیتے ہیں جو اللہ کے دین نے حرام نہیں کی ہوتی. مثلا اپنی ذات سے باہر شادی نہیں کرنی، خاندان سے باہر شادی نہیں ہوگی، اور اس طرح کی چیزیں کہ جس کو دین نے ہمارے اوپر حرام نہیں کیا، ہم نے خود سے ان کو اپنے اوپر کر لیا ہے. تو اس کے بارے میں پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس چیز کے لیے ہمیں سختی نہیں کی گئی تو پھر اس کو کیوں ہم نے اپنے اوپر اتنا سختی کے ساتھ اس پر عمل درآمد کرتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو مشکل میں ڈال لیتے ہیں. یوں سمجھ لیں ہم نے اپنے گلوں میں یہ توق ڈال دی ہیں، اپنے اوپر یہ ایکسٹرا بوجھ لے لیے ہیں، حالانکہ ایسا کوئی ہمیں حکم نہیں ملا کہ جان جوکھوں میں ڈالیں اور اس طرح کی کچھ ہماری خاندانی روایات ہیں ان کو پورا کریں. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. آیت نمبر 105 سورۃ المائدہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو. اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے رہے. اب یہاں کوئی اس آیت کا مطلب یہ سمجھے کہ انسان لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کو تبلیغ کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو نہ کھپائے اور خود اپنی ہی عبادت میں لگا رہے. تو یاد رکھیے یہ نہیں ہے کہ انسان لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کو تبلیغ کرنے کے لیے اپنی زندگی میں کھپائے اور خود اپنی عبادت کو بھول جائے، نماز نہ پڑھے اور دوسروں کو اس چیز کی تلقین کرتا رہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ضرورت کیا ہے؟ خود اس پر عمل کرنے کی. اب یہاں کوئی یہ معنی نکالتا ہے کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہمارے پر واجب نہیں ہے، ہمارے پر لازمی نہیں ہے، ہمیں تو صرف اپنی ہی فکر کرنا چاہیے. اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ جب انسان تبلیغ میں اپنی پوری کوشش کرے لیکن پھر بھی نہ مانے تو اس کی ذمہ داری بتانے والے پر نہیں ہے. اس کا بھٹکنا تمہیں نقصان نہیں دے گا اگر تم ہدایت یافتہ ہو. ہاں، اگر تم خود پر ہدایت پر نہیں ہو تو پھر تمہاری اس سے پکڑ ہو سکتی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو، وہاں موت کی مصیبت پیش آئے تو غیر مسلموں میں سے 2 گواہ لے لیا جائیں. تو یہاں کیا سمجھ آ رہی ہے کہ موت کی حالت، یہاں کہا ہے موت کی مصیبت، یعنی موت ایک بہت بڑی مصیبت ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے. یہ اتنی بڑی مصیبت ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے. یعنی مال چلا جاتا ہے نا، وہ آپ کو مل جاتا ہے، گھر بک گیا پھر خرید لیں گے، کچھ اور دنیاوی نقصان ہو گیا وہ پوری کمی کی جا سکتی ہے، لیکن جب جان چلی جاتی ہے تو وہ دوبارہ نہیں آ سکتی. اور اس سے بھی بڑی مصیبت کیا ہے کہ انسان موت کو یاد نہ رکھے. ایک موت ہی ہے کہ انسان کے لیے نصیحت کے لیے کافی ہے. جیسے کسی نے پوچھا صاحب علم سے، کہا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کریں. اس نے کہا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ نے کہا نہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں. تو کہتے ہیں اس کے بعد اور کیا نصیحت کروں؟ کہ ہر انسان اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ اس کے آگے پیچھے والے چلے گئے، مجھے بھی جانا ہے. یہ دنیا، یہ زندگی ہمیشہ نہیں رہنے والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اپنی نماز میں موت کو یاد کرو، کیونکہ آدمی جب اپنی نماز میں موت کو یاد کرتا ہے تو ممکن ہے اپنی نماز کو اچھے انداز میں ادا کرے، اور اس آدمی کی طرح نماز پڑھو جس کو اس موقع کے بعد نماز پڑھنے کا گمان نہیں ہوتا، یعنی آخری نماز. اور اس کام سے بچو جس کے بعد معذرت کرنی پڑے. معذرت کرنا بری بات نہیں ہے، غلطی ہو جائے معافی مانگ لینی چاہیے، لیکن کب ہمیں بہت زیادہ معذرت مانگنی پڑتی ہیں؟ جب ہم سے غلطیاں بہت ہوتی ہیں. اور غلطی کیوں بار بار ہوتی ہے؟ جب ہمارے اندر سے
اللہ کا خوف نکل جاتا ہے. جب ہم غافل ہونے لگتے ہیں، جب ہم بے پرواہی والی زندگی میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر سلپ آف ٹنگ، پھر ہماری بہت ساری چیزیں زبان سے نکلتی ہیں، بہت سارے ایسے عمل ہو جاتے ہیں جس میں پھر ہمیں بار بار معذرتیں کرنی پڑتی ہیں. تو یہ جس کے اندر اپنی موت کا احساس، آخرت کی فکر، تو پھر وہ اس سے کم احتمال ہوتا ہے کہ اس سے غلطیاں ہوں. کہا جا رہا ہے کہ وصیت کے بارے میں وصیت لکھوا لو کہ جب تم کو موت آئے، اور اگر سفر کی حالت میں ہو، وہاں اگر تمہیں مصیبت موت کی پیش آتی ہے تو غیر مسلموں میں سے ہی 2 گواہ لے لیے جائیں. پھر اگر کوئی شک میں پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں گے ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں میں سے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو اس کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں، ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہے، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے، اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے. اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں ہوں گے. اس طریقے سے زیادہ توقع کی جاتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. تو یہاں بات وصیت اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ وصیت کرنا کس قدر ضروری ہے، کہ اگر آپ سفر میں بھی ہیں تو بھی اس کی فکر ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کو لائق نہیں کہ وہ 3 راتیں بھی نہ گزارے مگر اس حال میں کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو. اگر آپ اپنے مال میں سے کچھ حصہ وقف کرنا چاہتے ہیں تو پھر 1/3 کی اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں. یعنی اپنی زندگی میں اپنے مال کا کچھ حصہ کسی مقصد کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں، جیسے کسی مسجد میں دینا چاہتے ہیں آپ، کسی دینی ادارے میں، کوئی مسافر خانہ ہے، کسی رشتہ دار کو دینا چاہتے ہیں، کوئی کنواں کھدوانا چاہتے ہیں، تو کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے مال سے وہ چیز نکال لی جائے کہ فلاں جگہ پر اس کو لگا دیا جائے اور اس کو لکھوا لیں. کیونکہ آپ کا مال مرنے کے بعد آپ کا نہیں رہتا. ہاں، صرف اس میں سے صرف اتنی اجازت دی ہے کہ آپ 1/3 میں سے آپ وصیت کر سکتے ہیں. اور جو تاکید اس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے اس وقت سے میری وصیت میرے پاس موجود رہتی ہے. تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم سب بھی یہی کام کریں گے کہ اگر کچھ چیز وصیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آج ہی لکھ لیں. اور یہ ساری بات کرنے کے بعد کیا کہا؟ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کرتا ہے. تو تقوی کے ساتھ سننا کہ جس میں انسان عمل بھی کرتا ہے، کہ ایسا توجہ کے ساتھ، ایسا تقوی کے ساتھ بات کو سن رہے ہیں کہ آپ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اگر نہیں تو ہدایت سے دور نافرمانی، اور نافرمان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، آیت نمبر 109 سورۃ المائدہ. جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو عرض کریں گے ہمیں کچھ معلوم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں. اب یہاں جو ان کا کہنا کہ ہم کچھ علم نہیں رکھتے، اس کا مطلب قطعی یہ نہیں کہ رسول انکار کر دیں کہ ان کی امتیں جو کچھ کرتے رہے ان کو پتہ نہیں ہے. دراصل اس دن کی ہیبت، اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے، کہ ڈر کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں کہہ پائیں گے. اور دوسرا یہ کہ یہ ادب کی وجہ سے بھی ہوگا کہ کوئی انسان کسی کے سامنے اس طرح سے بات کی جائے اور وہ اسی صاحب علم کی طرف بات کو لوٹا دے. یاد رکھیے علم ادب کے بغیر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے سوال کریں گے تو انہیں کیا کہا جا رہا ہے؟ لا علم لنا. اسی طرح پیغمبروں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کا بھی کے سامنے بھی کچھ ایسا کرتے تو ان کا بھی جواب کچھ اس قسم کا ہوتا تھا. اور وہ کس لیے ہوتا تھا؟ ادب اور احترام کے ساتھ، کہ استاد کے سامنے اگر بعض اوقات کوئی چیز بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ غلط ہی ہو رہی ہے، لیکن شاگرد کے لیے یہ قطعی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ استاد کی بے ادبی کرے. ہاں، اچھے طریقے سے چیز کو واضح کیا جا سکتا ہے.
تو یہاں کہتے ہیں آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی۔ میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا، بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندوں کی شکل میں بناتا اور اس میں پھونک دیتا، اور میرے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ تو پیدائشی اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس سری نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا یہ نشانیاں جادوگری کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس آیت سے عیسیٰ علیہ السلام کی ربوبیت کا رد کیا جا رہا ہے کہ لوگ ان کو الہ مانیں۔ تو یہاں پر سب چیز واضح کر دی گئی کہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا۔ تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا، اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ تو یاد رکھیں کسی بھی انسان سے فائدہ اور نقصان اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اس لیے دل سے نکال دیں اپنے ڈر کو اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے فرمایا تھا اے غلام، اے لڑکے، جان لو اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو وہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا، اور اگر سارے مل کر کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو انہیں نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ لیا۔ قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے۔ تو اصل قوت، اصل قدرت، اصل طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر کسی انسان سے ڈرتے ہوئے حق بات کو نہیں چھپانا۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين۔ آیت نمبر 112 سورۃ المائدہ۔ یہ واقعہ بھی یاد ہے کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی یا خدا ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ ہم لوگوں کو رازق سمجھتے ہیں کہ لوگ اگر ہم سے خوش رہے تو ہمیں فلاں چیز ملتی رہے گی، اگر وہ ناراض ہو کے تو سوکھ جائے گا۔ تو یاد رکھیے اللہ ہی رزق دینے والا ہے اور اسی سے ہی رزق مانگنا چیز چاہیے۔ اللہم ارزقنی وانت خیر الرازقین۔ اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے اس سے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لینا؟ تو جواب میں کیا کہا؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغیوب۔ وہ جواب میں کہتے ہیں سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا کچھ آپ کے دل میں ہے۔ آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ تو یہاں بات عیسیٰ علیہ السلام کا جواب کتنا خوبصورت انداز ہے، اللہ کی پاکی پہلے بیان کرتے ہیں سبحان اللہ، کہ یہاں پر وہ تسبیح کیوں خاص طور پر کیا جا رہا ہے کہ جس بات کی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے کہ اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ قرار دیتے ہیں، اور دوسرا اللہ کی پکڑ کے خوف سے عاجزی اختیار کرتے ہوئے اللہ کی پاکی کو بیان کرتے ہیں۔ بندے کی ایمان کی علامت ہے نا کہ جب بھی کچھ ایسی سچویشن ہو
تو پھر وہ اللہ کا نام، اللہ کی پاکی کو بیان کرتا ہے. اور سبحان اللہ تو ایسے بھی اللہ کا وہ ذکر ہے کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو پڑھنے سے سوکھے درخت سے پتے گرتے ہیں نا جیسے، اس طرح انسان کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جو شخص دن میں 100 بار پڑھتا ہے اس کی 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 1000 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں. میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یعنی میں نے وہی پیغام پہنچایا جس کی مجھے ذمہ داری دی گئی تھی، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. یہی عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام تھا. پھر اسی وقت تک ان کا نگران تھا میں، کہ جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا. جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے. آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے اوپر نگران، اور فرشتوں کے ذریعے بھی نگرانی کرتا ہے. کرامن کاتبین جو ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں وہ کسی حال میں بھی ہمیں نہیں چھوڑتے، ہماری ایک ایک چیز کا ریکارڈ رکھے ہوئے ہیں. اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں. تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے. ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ سے رضی اللہ عنہم ورضوا العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. تو اچھے تعلقات میں 2 طرفہ رضامندی خوبصورت چیز ہے کہ اللہ سے وہ راضی ہو گئے، وہ اللہ سے. اور یہاں جو بات کی نا کہ یہ دن کیا فائدہ دے گا جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی. عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدق کا مرتبہ پا لیتا ہے. جھوٹ برائی کا راستہ دکھاتی ہے، برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر. زمین اور آسمان اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. مکی صورت. ایک مرتبہ میں یہ صورت جو نازل ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ جب یہ صورت اتری تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ تھے. اس صورت میں بنیادی طور پر مشرکین کے اعتراضات اور ان کے اعمال کے بارے میں دلائل دیے گئے ہیں کہ سب کچھ جب اللہ نے پیدا کیا لیکن لوگوں نے اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک کر لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا. لفظ الحمدللہ قرآن کی 5 صورتیں ہیں جن سے پہلے یہ آیا ہے. اور الحمدللہ کہنا کہ حمد کسی ایسی تعریف کے لیے کہتے ہیں جس میں محبت اور تعظیم پائے جائے، جس کی صفات کے کمال کی وجہ سے جس کی تعریف کی جائے، اور وہ تعریف کیسی ہو؟ محبت اور تعظیم کے ساتھ. محبت اور تعظیم کے بغیر جو تعریف کی جاتی ہے اس کو مدح کہتے ہیں، جیسے بادشاہوں کی قید کرتے تھے نا لوگ. تو حمد تو اللہ کے لیے ہے کیونکہ کامل صفات صرف اللہ کی ہیں، تو اس لیے تعریف اللہ کی. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی. پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں. وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت اور بھی جو اس کے ہاں طے شدہ ہے. مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو. وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. آیت نمبر 4 سورۃ الانعام. لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا ہو. چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا.
اچھا جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے، عنقریب ان کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے زمانے میں دور آ رہا ہے۔ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا۔ ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں، ان کے نیچے سے نہریں بہائیں، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا، آخرکار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسری دور کی قوموں کو اٹھایا۔ گناہوں کی وجہ سے تباہی کے گناہ نعمتوں کے زوال کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ نے نعمتوں کی فراغی کی اور انہوں نے ناقدری کی، نعمتیں ختم ہو گئیں۔ یاد رہے ہر مصیبت گناہ کی وجہ سے ہی آتی ہے اور توبہ سے ہی اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ کہ بعض اوقات چھوٹے گناہ اکٹھے ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو پھر ہم سب کو اس چیز کا محاسبہ کرنا ہے، جائزہ لینا ہے کہ ہر مصیبت پر غور کرنا ہے، ہر مصیبت پر غور و فکر کرنا ہے کہ یہ کیوں آئی۔ یقیناً ہمیں اس میں سے ضرور کچھ نہ کچھ جواب مل جائے گا۔ اے پیغمبر، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھائی کتاب بھی اتار دیں اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے یہ تو صریح جادو ہے۔ جس کو نہیں ماننا ہوتا نا وہ کسی صورت نہیں مانتا۔ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم ان سے فرشتہ اتار دیا جاتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کبھی مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے، اس طرح انہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں۔ کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اگر سوچئے انسان کی جگہ فرشتہ ہوتا تو پھر ہم کیا کہتے؟ وہ تو فرشتہ ہے نا، اس لیے اس نے جو کیا وہ ہم نہیں کر سکتے، ہم اس کو اپنے لیے قابل نمونہ نہ بناتے۔ جس طرح ابھی بھی جس کو نہیں ماننا ہوتا نا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، وہ تو جس طرح کر سکتے تھے ہم تو کر ہی نہیں سکتے، یہ تو ہمارے لیے ان کے لیے ان کی شان کے خلاف ہوگا کہ ہم ایسا ان کی طرح کچھ کر سکیں یا کرنا چاہیں۔ حالانکہ کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجے گئے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ آیت نمبر 10 سورۃ الانعام۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین پر چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ تو اگر دین کی وجہ سے آپ کا کوئی مذاق اڑاتا ہے، آپ کے حجاب کی وجہ سے مذاق اڑاتا ہے، آپ کی نماز کی وجہ سے مذاق اڑاتا ہے، کوئی آپ کو یہ کہتا ہے اس کو تو بس یہ ہر وقت اللہ اللہ کی باتیں کرتی رہتی، اس کے پاس تو اور کوئی بات کرنے کو ہے ہی نہیں، تو پھر غم نہ کریں، ان کو چھوڑ دیں۔ کہ آپ یہ چیز سوچیں کہ نبیوں کو جب اس چیز سے نہیں چھوڑا گیا کہ ان کا بھی مذاق اڑایا گیا، لیکن یاد رہے انجام تقویٰ والوں کے لیے ہے۔ آج جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں نا، ایک وقت آتا ہے، اور ایسا وہ لوگ ناسمجھی کی بنا پر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے وہی لوگ آپ کے مددگار ہو جاتے ہیں، یہی لوگ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا؟ ایسے رویوں کو اگنور کرنا ہوگا، صبر سے ان چیزوں کو برداشت کرنا ہے۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اس لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑتا۔ قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا۔ یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں، اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے۔ تو بہرحال مشرکوں میں تم مت نہ ہونا۔
کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسا کہیں۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے، اور اس میں سے 99 رحمتیں اس کے پاس ہیں، اور 1 حصہ زمین پر اتارا ہے، اور اس 1% کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح پیش آتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑا اپنے بچے پر پاؤں نہیں مارتا، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے، جبکہ 99 رحمتیں اس نے آخرت کے لیے رکھی ہیں۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے۔ اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرنا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے، اور وہ دانا اور باخبر ہے۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو اللہ کے ساتھ دوسرا خدا بھی ہے؟ کہو میں اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ کہو خدا تو وہی ایک ہے، اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی اشتہا پیش نہیں آتا، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسا ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ آیت نمبر 22۔ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے۔ یہ جھوٹا بیان دیں گے، اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ کھڑیں گے، اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، یعنی بات سنتے تو ہیں لیکن اچھی نیت کے ساتھ نہیں سنتے، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈالتی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں یہ ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں، پہلے وقتوں کی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں۔ تو یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ ان کے دلوں پر پردے ہیں، ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا، ان کو بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ انسان کے گناہ انسان کے دل کو تاریک کر دیتے ہیں، پھر اس کو قرآن کی باتیں، پھر اس کو دین کی باتیں اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، قرآن اس کے دل پر اثر نہیں کرتا۔ ایک ہی کتاب ہوتی ہے دیکھیں، اور کچھ لوگ سنتے ہیں ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، اور کچھ لوگ بھٹک جاتے ہیں، کچھ لوگ اس سے عزت پا لیتے ہیں، کچھ اسی کو چھوڑ کر ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، اس کتاب کے ذریعے ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہماری زندگی بدل دے۔ اس کی ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں، کیونکہ گناہ گار دل قرآن کے راز نہیں سمجھ سکتے۔ امام ابن تیمیہ کا کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو کوئی آیت سمجھ نہیں آتی تھی نا، 100 بار تفاسیر کو دیکھتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کوشش میں کمی ہو، اور پھر بھی سمجھ نہ آتی تو بیٹھ کر صرف استغفار پڑھتے رہتے۔ تو اگر قرآن نہ سمجھ آئے تو اس راہ میں گناہ حائل ہیں جنہوں نے ہماری سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ میں اضافہ فرما، اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو بھی گناہوں کی سیاہی چھائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دے، اس کو صاف کر دے، چاہے وہ دلوں کی بیماریاں ہیں، چاہے وہ کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ کاش تم اس وقت
کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں، اپنی رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں، ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ حقیقت میں یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہے، ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہ وہی سب کچھ کریں جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اس لیے اپنی خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے۔ تو انسان کی زندگی میں ایسے بہت سے سبق والے مواقع آتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب دوبارہ نہیں کریں گے۔ جب وہ مصیبت چلی جاتی ہے ہم دوبارہ وہی کچھ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم سب کو اصل میں یہی چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ آخرت میں جس وقت انسان حسرت کرے گا اور کہے گا ایک بار میرا پلٹنا ہو، پھر میں کبھی ایسا نہیں کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں نا، کیونکہ ہم نے دنیا میں یہی تو عمل کے ثبوت دیے ہوئے ہیں، ہم یہی کچھ تو کرتے رہے ہیں۔ تو اس چیز پر اب ہمیں غور کرنا ہے، جب کبھی مشکل گھڑی آئے، جب کوئی عبرت کا مقام آئے تو جو پلٹنا ہے تو پھر اس کے اوپر جم کر رہنا ہے انشاءاللہ۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، آیت نمبر 29 سورۃ الانعام۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں ہے ہمارے رب، یہ حقیقت ہی ہے۔ وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار کی حقیقت کی پاداش میں عذاب چکھو۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم نے اس معاملے میں کیسی کوتاہی کی۔ ان کا یہ حال ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے یہ جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیے جو اللہ کو نہیں مانتے، جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بس خواہشات، خیالات، سوچ، کچھ باتیں جو ان کے دل میں اٹک گئی ہیں۔ اگر وہ یہ سوچیں دو میں سے ایک چیز، یا اللہ ہے یا نہیں ہے، سیف سائڈ تو یہی ہے کہ مان لیں وہ ہے، لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے نہیں اور اگر وہ سامنے آ گیا تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو اللہ کی ملاقات قیامت کے دن ہوگی، سب کو اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہوگا، اس قیام کی تیاری کرنی ہے ہمیں۔ یہ دنیا میں جو قیام ہم کرتے ہیں نا، دراصل اس کے آگے کھڑے ہونے کی تیاری ہے۔ تو وہ دن کھڑا ہونا ہوگا، مشکلات کا طویل دن، جس دن سب لوگوں کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی رسوائیوں سے بچا لینا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاءکاری سے بچنا چاہتا ہے۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لوگے؟ تو یہاں چیز کیا کہا جا رہی ہے؟ دنیا کی حقیقت سمجھائی جا رہی ہے۔ الا لائب و لہو، دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، لائب اور لہو۔ لہو کہتے ہیں ہر وہ کام جو فائدہ مند نہیں ہوتا، جس سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اور لہو ہر وہ کام جس سے انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو اللہ کے بارے میں انسان کو غافل کر دیتی ہیں۔ دنیا میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو نمازیں بھی یاد نہیں رہتی۔ تو یہاں دنیا کی حقیقت سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن دلوں کی غفلت، جو خواہشات اور جو شہوات ہیں، وہ اس میں انسان کے لیے بہت خطرہ ہے۔ انسان ان کا شکار ہو کر اللہ کو، آخرت کو بھول جاتا ہے۔ جب دل دنیا کی محبت میں ہو تو دل دنیا کے غموں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جو بات کی نا کہ انسان ان چیزوں میں، لہو کہتے ہیں جسمانی کھیل، اور لہو دل کا کھیل، انہی کھیلوں میں ہی ہم پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ زندگی، یہ دنیا میں سب سے
زیادہ چیز جس کو ضائع کیا جا رہا ہے نا وہ وقت ہے، اور دنیا میں انتہائی قیمتی اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ بھی وقت ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، یہ آتا ہے گزر جاتا ہے، وہ گزرتا ہی چلا جاتا ہے۔ ساری دنیا کے طاقتور لوگ بھی گزرے ہوئے 1 منٹ کو جو کسی کی زندگی میں کم ہو گیا وہ واپس نہیں لا سکتا۔ تو پھر ان لمحات میں اس دنیا میں جبکہ وقت انتہائی قیمتی ہے، اس کو انتہائی قیمتی وقت کو گزارنا ہے قیمتی انداز میں، انہی لمحات پر آخرت کا دار و مدار ہے، تو اسے ایک لمحہ بھی فارغ بیٹھنا نہیں چاہیے۔ کہاں یہ کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں کے اندر مصروف کر دیں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ پھر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، دنیا کی حقیقت کو کیوں نہیں سمجھ لیتے۔ اے محمد، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، ان سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے تکلیف ہوتی ہے تو عام انسان کو بھی ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ ان کو تم سے کوئی اختلاف نہیں ہے، تمہاری آئیڈیالوجی سے تمہاری اختلاف ہے، وہ تمہارے نظریات کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ تو کیا ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر، ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی، انہوں نے صبر کیا۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ صبر، صبر، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ تو اس طرح کی دین والوں کو مشکلات آتی ہی رہتی ہیں، لیکن اس وقت میں انسان کے لیے صبر، کہ اس صبر میں ہی اللہ کی مدد اس تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں۔ تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں سے کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ، اس کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر لیتا۔ مطلب آپ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کو ان کی طرف سے جو بھی چیزیں پہنچتی ہیں ان کے اوپر صبر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور صبر کے ساتھ ہی مدد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی تنگی کے ساتھ، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو جہاں مشکل آئے وہاں سے آسانیاں تلاش کریں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، لہٰذا نادان مت بنو۔ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، اور رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں میں سے ہی اٹھائے گا اور پھر اس عدالت میں پیش کیے جائیں گے، واپس لائے جائیں گے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ دعوت حق پر لبیک یا جواب وہ دیتے ہیں جو سنتے ہیں۔ تو مومن نصیحت کو قبول کرتا ہے، جس کا دل ایمان سے جگمگاتا ہے، جس کا دل زندہ ہے وہ نصیحت سنتا ہے، جس کا دل مردہ ہو جاتا ہے نا اس کو نصیحت اچھی نہیں لگتی ہے، تو مومن نصیحت کو قبول کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا ہے کہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے۔ بھولنے والا کیا ہے کہ لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفیں، جب اس کو نعمت دی جاتی ہے تو تب وہ تو قبول کرتا ہے، اور جس کے دل میں مردہ ہو جائیں وہ پھر نصیحت قبول نہیں کرتے۔ تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ اپنے آپ کو نصیحت کے لیے پیش کیا کریں۔ صحابہ کے طریقے ہم دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور بار بار پوچھتے ہیں آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں جو ہمیں جہنم سے بچا لے، آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں، یعنی خود کو پیش کرتے تھے کہ ہمیں نصیحتیں کی جائیں۔ اسی طرح اسلاف کے بارے میں بھی ایسا ہی آتا ہے، ایک دوسرے کے لیے نرم اس سینس میں ہوتے تھے کہ آپ ہم کو پکڑ کر سیدھا کر دیں، لیکن جب ہم اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ایسا انسان کبھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ ایسا شخص متکبر ہے، یہ تکبر کی علامت ہے کہ اس کو نصیحت بری لگتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پرندوں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری طرح کی انواع ہیں۔ ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں۔ مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔
ان سے کہو ذرا غور کر کے تو بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے، ایسے موقع پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ تو اہل عرب قریش کا بھی یہی حال تھا کہ عام طور پر تو وہ بتوں کی محبتوں میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن مشکل آتی تھی تو اللہ ہی کو یاد کرتے تھے، اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ چلے جی یہاں تک تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الانعام آیت نمبر 42۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب اور آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں، بس جب وہ ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، کیوں نہ وہ گڑ گڑائے۔ کہ انسان کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اس وقت اس کو کیا چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، لیکن کیا ہے نا کہ کچھ لوگ اکڑ جاتے ہیں۔ تو قابل تعریف وہ لوگ ہیں جو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، توبہ کرتے رہتے ہیں اور اپنی عبادت و توبہ پر خوشحالی میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں اور تکلیف میں بھی۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ یہ جو تکلیف ہمارے اوپر آتی ہے تو یہ کیسے پتہ چلے گا یہ امتحان ہے یا آزمائش؟ تو اگر تو اس کے بعد اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں تو سمجھے یہ آزمائش تھی، امتحان تھا۔ اگر اس کے بعد اللہ سے ناراض ہوتے ہیں تو سزا تھی۔ تو مشکلات میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے گڑ گڑائیں، دعائیں مانگیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وظائف کی طرف دوڑتے ہیں، وظیفے کر لیں، یہ پڑھ لیں، وہ پڑھ لیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، ہم وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، تو بغیر تضرع کے لوگوں کی اس چیز کو لینے لگتے ہیں۔ لیکن یہ چیز ہے کہ دل کی حضوری کے ساتھ اللہ کے آگے روئیں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں۔ جیسے بچہ ہوتا ہے نا، وہ رو رو کر اللہ اپنی ماں کے ساتھ اس طرح سے بھی مطالبے منوا لیتا ہے جو بظاہر اس کے لیے بہت تکلیف دہ یا ناجائز ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کے آگے گڑ گڑائیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کو اس طرح خالی دامن نہیں چھوڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارا رب بہت حیا والا ہے، اس کو شرم آتی ہے کہ بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ اس کو خالی لوٹا دے۔ تو پھر ایسے وقت میں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ بندوں سے آپ مانگتے ہیں نا کچھ تو وہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پہ ناراض ہوتا ہے کہ آپ تکلیف کے وقت میں اس کے آگے نہ گڑ گڑائیں۔ اور کیا یہاں پر ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے تمہیں اس لیے اس مشکل میں ڈالا کہ تم اللہ کے سامنے جھک جاؤ، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخشوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ تو یہ جو دنیا کی فراوانی ملنا ہے یہ بھی امتحان ہے۔ دنیا کا زیادہ ہونا یا تنگ ہونا دونوں ہی آزمائشیں ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں اللہ جس پر دنیا وسیع کر دے اور اس کو سمجھ میں نہ آئے کہ اللہ نے اس کے ساتھ چال چل رہا ہے تو ایسے شخص کے پاس کوئی بصیرت نہیں، اور جس پر اللہ دنیا تنگ کر دے اور اسے سمجھ نہ آئے اللہ اس کے لیے خیر کا معاملہ کر رہا ہے تو اس کے پاس بھی کوئی عقل نہیں۔ پھر انہوں نے یہی آیت پڑھی۔ تو نافرمانی کے بعد بھی نعمت کا ملتے رہنا یہ سب اللہ کی طرف سے انسان کے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے، ڈھیل ہے۔ لیکن جو انسان پھر اس کے اندر مگن ہو گیا تو اچانک پھر اللہ نے پکڑ لیا۔ اب یہ حال تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ اس طرح لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کی کہ اس نے جڑ کاٹ دی۔ ظالموں کی جڑ کاٹ دینا اس کے اوپر الحمدللہ کہ ظلم، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کے ہونے سے انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے، تو ظالم کو جب اللہ پکڑتا ہے تو اس سے لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے، لوگ عبرت پکڑتے ہیں، اور یہ عبرت بہت بڑی نعمت ہے۔
اور نعمت کا شکر ادا کرنا پھر الحمدللہ واجب ہے۔ گناہگار ظالم کے فساد سے ساری دنیا نجات پا جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ دیکھا جو ان کے پاس سے گزرا۔ آپ نے فرمایا مستریح یا مستراح منہ۔ مستریح کیا ہے؟ وہ بندہ ہے جو مومن ہے، دنیا کی مشقتوں سے اللہ کی راحت میں آرام چاہتا ہے، اور موت اس کے لیے راحت کا باعث بن جاتی ہے۔ اور مستراح منہ کیا ہے؟ وہ بدکار بندہ جس سے اللہ کے بندے اور شہر، درخت اور چوپائے سب آرام پا جاتے ہیں۔ تو ہم سب کے جانے پر بھی یا تو یہ کیفیت ہوگی کہ لوگ کہیں گے کہ آپ کے لیے کہ اس شخص کا جانا کیا ہے، ہمیں اس کی کمی کو محسوس ہونا ہے، اور اس کا جانا دنیا سے اس کے لیے باعث رحمت ہوگا۔ لیکن کچھ لوگوں کے لیے کیا ہے، ایسے بد کردار یا بد اخلاق ہوتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں تمام چیزیں راحت پاتی ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا، کچھ لوگوں کے مرنے پر آسمان روتا ہے اور بعض کی موت پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اپنے اور پرائے ایسے شخص کے گناہوں کی وجہ سے اس سے بہت تنگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا کہ جن کے بارے میں لوگ گواہی دیں کہ یہ گناہگار انسان تھا اور اس کا ہمارے سے دور جانا ہی بہتر رہا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، آیت نمبر 46 سورۃ الانعام۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکے؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں۔ کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں، اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، میں تم سے یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو، کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس علم وحی کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی اور ذی اقتدار نہ ہوگا جو اس کا حامی اور مددگار ہے یا اس کی سفارش کرے، شاید کہ اس نصیحت سے متنبہ ہوں، وہ خدا ترس تقوی کی روش اختیار کر لیں۔ اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے رہتے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ کرو۔ اس کے حساب سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں، تمہارے حساب سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں۔ کن لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کو اپنے سے دور نہ کرو؟ جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی صبح شام جو ہیں وہ اللہ کے ذکر میں کی مشغولیت میں گزرتے ہیں۔ اور صبح شام میں ویسے بھی فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے نا، کرامن کاتبین، اور اللہ تعالیٰ ان سے پھر پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نماز کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت میں نماز اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جب فرشتوں کی ڈیوٹی کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے اور وہ وہیں جا کر ایسی ہی رپورٹ دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی ذکر میں مشغول رہا۔ تو پھر کہا جا رہا ہے وہ لوگ اپنے رب کو دن رات پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں۔ ان پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگا۔ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں، کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل اور کرم ہوا ہے؟ ہاں، کیا خدا
اپنے شکر گزار بندوں کو اس سے زیادہ نہیں جانتا؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں گے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ ان کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھے، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو اسے معاف کر دینا اور نرمی سے کام لینا۔ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہو۔ اسی طرح حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص تمہارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے آئے تو اس کو خوش آمدید کہو، اس کو وارملی ویلکم کرو کہ وہ تمہارے پاس دین کا علم سیکھنے کے لیے آیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی تھی کہ میرے بعد بھی تمہارے پاس لوگ آئیں گے تو ان کے لیے کیا ہے، پھر اچھے طریقے سے ان کو دین کا علم دینا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، آیت نمبر 55 سورۃ الانعام۔ اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔ کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، اب میرا اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ کیا کس چیز کے لیے؟ عذاب کی طرف اشارہ ہے۔ فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہو اگر کہیں وہ چیز جو میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بجز اس کے جو کچھ سب سے وہ واقف ہے۔ تو اللہ کے علم کا احاطہ کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کی تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خشک اور تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کے مقرر مدت کو پورا کیا جائے۔ آخرکار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ گویا اللہ تعالیٰ روزانہ ہم سے ایک پریکٹس کراتا ہے واپس جانے کی، کہ انسان جب نیند میں ہوتا ہے تو وہ موت کسی کیفیت میں ہوتا ہے اور پھر وہ صبح میں اٹھ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی انسان کی زندگی کا اختتام کہ اس کی موت کے بعد اس کو اٹھایا جائے گا اور پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ آیت نمبر 61 سورۃ الانعام۔ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کے حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ تو پھر یاد رکھیے، موت جب کسی کافر کو یا کسی مومن کو آتی ہے تو اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے کہ مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور آخرت کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف سے آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کے کفن میں سے ایک کفن ہوتا ہے، جنت کی خوشبو حنوت جو ان کے پاس ہوتی ہے، اور وہ آ کر ان کی تحت نکاح تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت اس کے سرہانے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے پاکیزہ روح، اللہ کی رضامندی کی طرف نکلو۔ چنانچہ وہ روح اس طرح کے جسم سے اس طرح نکل جاتی ہے جس طرح مشکیزے کے منہ سے پانی بہہ کر نکل جاتا ہے۔ پھر ملک الموت اس کو پکڑ لیتا ہے، پھر دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار میں
اسے لے لیتے ہیں اور پھر کفن میں لپیٹ کر اپنی لائی ہوئی خوشبو اس میں اسے لگاتے ہیں، پھر فرشتے اس کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے ہی یہ دن نصیب کرے کہ اس دن روشن چہرے والے آئیں اور جنت کا کفن ہو جس کے اوپر خوشبو لگی ہوئی ہو، اور ہمیں جنت کی خوشخبریاں اے محمد ان سے پوچھو، صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو ان کا شریک ٹھہرانے لگتے ہو۔ کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کرے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے۔ اوپر سے نازل کرے یعنی آسمان کی کوئی آفت ہو سکتی ہے، یا پھر یہ کہ کچھ لوگ آپ کے اوپر ایسے مسلط کر دیے جاتے ہیں جو آپ کے اوپر آپ کے لیڈر ہوتے ہیں، آپ کے سرپرست ہوتے ہیں، اور پھر ایسی قومیں بھی کہ ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے، پاؤں کے نیچے سے زمین کا پھٹ جانا، لاوا، یا پھر وہ ایسے ماتحت یا غلام یا بچے جو پھر تم کو ستاتے ہیں، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھاتا ہے۔ فرقہ واریت، آپس کی لڑائیاں، چاہے وہ گھروں کی ہوں، خاندانوں کی ہوں، مسجدوں کی ہوں، کسی سوسائٹی کی ہوں، کسی آرگنائزیشن کی ہوں، اللہ تعالیٰ اس میں مسلط کر دیتا ہے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ تمہاری قوم ان کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا، ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ اے محمد جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں ان کے پاس سے ہٹ جاؤ یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے کوئی انسان اس لیے اس کو سیکھتا ہے کہ دنیا کے کچھ فائدے اٹھائے یا بحثیں کرتا رہے، کہ ایسی مجالس جہاں لوگ آیات کو بحثیں مباحثہ کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر نکتہ چینیاں نکالتے جاتے ہیں، اس پر منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لیے سیکھا کہ علماء میں فخر کرے اور بے وقوفوں سے بحث کرے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، اللہ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ ایک دوسرے کے اوپر دلیلوں کی بھرمار اور بحثیں اور مباحثے صرف اس لیے کہ میری بات ٹھیک ہے اور تمہاری غلط ہے، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو علمی مذاکرے کو پسند بھی کیا گیا کہ علم کے لیے ڈسکشن کرنا، ایون کہا جاتا ہے کہ رات کو تھوڑی دیر کا علمی مذاکرہ پوری رات کے قیام کے برابر ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن کے ذریعے جھگڑا نہ کرو اور نہ اللہ کی کتاب کے ذریعے بعض سے بعض کو جھٹلاؤ۔ اللہ کی قسم مومن اللہ کی آیات کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو مغلوب ہوگا، اور منافق قرآن کی آیات سے جھگڑا کرے گا تو غالب آ جائے گا اپنی چرب زبانی کی وجہ سے نا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص قرآن پڑھ کر پھر قرآن میں سے کچھ ایسی چیزیں نکالنا شروع کر دیتا ہے جو قرآن کے مطلب کے خلاف ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہے، قرآن کو اس سوچ کے ساتھ پڑھنا ہے، اس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، اس کو کسی اور چیز کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ تو کہا جا رہا ہے جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پہ نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، ایسی مجلس میں مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلوا دے کہ تم وہاں بیٹھے رہے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ شیطان بھلوا دے، عموماً شیطان نیکی کی باتوں کو بھلوا دیتا ہے، اور جو چیز آپ بھولنا چاہتے ہیں، جو چیز سوچ وسوسہ ہوتی ہے، جو برے گمان ہوتے ہیں، برائی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، وہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے یاد دلواتا ہے۔ تو یہاں کہتا ہے شیطان اگر بھلوا دے تو جب یاد آئے تو فوراً ایسے لوگوں کا ساتھ چھوڑ دو۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ غلط روی سے بچ جائیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے۔
اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے، ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال پر گرفتار نہ ہو جائے۔ گرفتار بھی اس حال میں کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی اور مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو۔ اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو بھی اسے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو اپنے انکار حق کا معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے نہ نقصان، اور جب کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا اور وہ حیراں اور سرگرداں پھر رہا ہے، اس حال میں کہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہیں ادھر آؤ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اسی کی طرف ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچاؤ، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق بنایا۔ تو گمراہی ہدایت سے الگ کر دی گئی ہے، اور ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف ہے۔ بندوں کی باتیں اور ان کے فلسفے ہدایت کا باعث نہیں ہے۔ اس رب نے پیدا کیا ہے، رہنمائی بھی وہی کرے گا، ہدایت بھی وہی دے گا، وہی سیدھا راستہ دکھائے گا، اور اسی راستے کو ہم نے انشاءاللہ اختیار کرنا ہے۔ یوم یقول کن فیکون، وہ جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اس دن وہ ہو جائے گا۔ اس کا ارشاد عین حق ہے۔ جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی۔ وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 74۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں تقریباً 20 جگہوں پر آیا، اور ہر صورت میں ان کے مزاج کے مطابق اس کا ذکر ہے۔ یہ صورت جو کہ کائنات کی نشانیوں کی طرف غور و فکر کی دعوت دیتی ہے، تو اسی مناسبت سے یہاں ابراہیم علیہ السلام کا حال بیان کیا گیا ہے۔ تو واقعہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ جب کہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تم بتوں کو خدا بناتا ہے، میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح زمین اور آسمان کے نظام سلطنت دکھاتے تھے، وہ اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے، ان کی بڑی خوبیاں تھیں، اور سب سے بڑی خوبی ان کی یہ تھی کہ وہ شرک سے بیزار تھے، وہ یکسو مسلمان تھے، کسی فرقہ واریت سے ان کا تعلق نہیں تھا، ان کی زندگی بہترین نمونہ تھی۔ لہٰذا جب بھی ان کا ذکر آئے، ان کی زندگی کا کوئی طرز عمل آئے تو اس پر خوب غور و فکر کیا کریں کہ وہ خاص خوبیاں کیا تھیں کہ اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے بہترین دوست بنائے گئے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات ان پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کو تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس جھگڑنے لگی کہ تو اس نے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں؟
جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے، جس کے لیے اس نے تم پر کوئی سنت نازل نہیں کی ہے۔ دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ، اگر تم کچھ علم رکھتے ہو، حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے، اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اہل مکہ یعنی کہ قریش جو تھے نا، مشرکین، وہ مانتے تھے، تو ان کو مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ تو شرک سے بے نیاز تھے، اور تم ان کی اولاد ہو تو پھر کیوں شرک کرتے ہو؟ تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی خالص توحید کی وجہ سے ان کو بہت مقام دیا، اور آخرت میں بھی ہے، اور حقیقت ہے کہ خالص توحید ہی انسان کے لیے جنت کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو اللہ سے اس حال میں ملے کہ جس نے اللہ کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کیا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے جو درجے کی بات ہے، تو نیک لوگوں کو جزا اللہ ایسے دیتا کہ اس کی نسلوں تک خیر کو جاری کر دیتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کام کر کے تو چلے گئے، ان کے بعد ان کی جنریشن میں کتنے پیغمبر آتے رہے، اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے نا۔ اللہ کسی کی نیکی کو یاد رکھیں، ضائع نہیں کرتا، بس اللہ کے لیے خالص ہونے کی ضرورت ہے، پھر اولاد بھی انشاءاللہ سنور جائے گی، اور اولاد کی اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر کو جاری کر دے گا۔ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کے پر بہت ساری آزمائشیں تھیں، اور ان آزمائشوں پر پورے اترے تو پھر انعام کا بھی ایک سلسلہ ہے جو ان کی اولادوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ویسے عمل کروا لے کہ جس کے بعد ہماری خیر نسلوں تک جاری رہے۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی، اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس نے پہلے نوح کو دکھائی تھی، اور اس کی نسل سے ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی کی اولاد سے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام کو راہیاب کیا، ہر ایک ان میں سے صالح تھا۔ کتنی ایک زبردست سی بات ہے کہ آپ کی نسل میں یہ اسماعیل علیہ السلام اور الیسی اور یونس اور لوط کو راستہ دکھایا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، نیز ان کے آبا و اجداد، ان کی اولاد، ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف انہی کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی، اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ اور ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ تو یہاں تو انہوں نے قدر نہیں کی، کیا ہم نے اللہ کی قدر کی ہے؟ اللہ کی معرفت نہ ہونا اللہ کی ناقدری ہے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے اپنے رب کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، کچھ بتاؤ، کتنے الفاظ ہوں گے ہمارے پاس اس کو کہنے کے لیے؟ تو یہ سب سے بڑی ناقدری ہے کہ اللہ کی قدر، اس کو جاننا، اور اس کو جاننے کے لیے دو اہم چیزیں، ایک کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کا علم، اور دوسرا کائنات کی کتاب، کہ اس نے جو کچھ تخلیق کیا ہے، جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے، اس پر غور و فکر کریں، اور اس غور و فکر کے بعد اپنے رب کی معرفت کو حاصل کر لیں۔
تو کہا کہ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا، جبکہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا وہ تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور کچھ چھپا جاتے ہو، جس کے ذریعے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، پھر انہیں اپنی ذلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ اس کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی کہ اس کے ذریعے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی خانہ کعبہ مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کرو۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں اور اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله۔ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان کھڑے یا کہے مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمہ کذاب یا اسود انسی تھا جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ نبوت کا، کہ فرشتے ہماری طرف بھی آتے ہیں اور اللہ کے آخری رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، بلکہ یہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ یا جو اللہ کی نازل کردہ چیزوں کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھاؤں گا، کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو کہ جب کہ وہ سکرات الموت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ جب تم اللہ پر تہمت لگا کر ناحق بکا کرتے تھے، اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ تو جہاں پیچھے بات ہوئی مومن کے لیے خوشخبریوں کی، تو وہاں ایک ایسا شخص جو اللہ کا نافرمان ہے، اس کے ساتھ موت کے وقت کیا حالت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کافر دنیا سے جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اتر کر آتے ہیں جس کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں اور وہ حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے خبیث نفس، اللہ کی ناراضی اور غضب کی طرف چل۔ یہ سن کر روح جسم میں دوڑنے لگتی ہے، باہر نکلنا نہیں چاہتی نا، اور ملک الموت اس کو جسم سے اس طرح کھینچتا ہے جیسی گیلی اون سے سلاخ کھینچی جاتی ہے۔ اسے پکڑ لیتے ہیں، فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار کے برابر اس کو ہاتھوں میں لیتے ہیں اور پھر ٹاٹ میں لپیٹ کر اوپر لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا کہ جن کا انجام ایسا ہو کہ ان کو لے کر لے جانے والے جو فرشتے ہیں وہ سیاہ چہروں والے ہوں، ان کا کفن ٹاٹ کا اور انتہائی بدبودار قسم کا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اور اللہ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تن تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا، جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے۔ اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے، کہ ہر انسان کو اللہ کے حضور جب پیش ہونا ہوگا تو وہ اکیلے اکیلے پیشی دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرد سے اللہ قیامت کے دن اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ یہ جو بیچ میں ٹرانسلیٹرز ہوتے ہیں نا، یہ بعض اوقات آپ کی بات کو پوری طرح نہیں پہنچا پاتے، تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ کوئی ترجمان بیچ میں نہیں ہوگا۔ پھر وہ دیکھے گا کہ اس کو اپنے آگے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، پھر وہ اپنے سامنے دیکھا گا تو آگ ہوگی۔ پس تم میں سے جو شخص بھی آگ سے بچنے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ کیا کرے، اپنے لیے کچھ آگے بھیجے، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی ممکن کیوں نہ ہو۔ تو اللہ کے ہاں اکیلے اکیلے پیش ہونا پڑے گا اور اللہ کے آگے سب چیزوں کا جواب کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ تمہیں دنیا میں دیا گیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ دنیا میں کیا کیا انسان کے لیے ہوتا ہے جس کے لیے ہم اپنی زندگیوں کو کھپا دیتے ہیں، مال دولت اولاد گھر بار، ہر چیز انسان کی پیچھے رہ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو وہ معیاری نہیں ہے، یہ وہ کرنسی نہیں ہے جس کے آگے کام آنے والا ہے۔ یہ تو دنیا میں ایک آزمائش کے لیے ایک کریکٹر کو
ایک رول کو پلے کرنے کے لیے آپ کو کچھ ضرورت کا سامان دیا گیا تھا، اب یہ یہیں پر رہ جائے گا اور صرف انسان چلا جائے گا. اور پھر اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے. تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے، وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم کرتے تھے. سوچئے جب کبھی کوئی مشکل آتی ہے کس طرف کو دوڑتے ہیں. کچھ لوگ پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، کچھ حساب کتاب لگانے والوں کے پاس، نجومیوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، تو کچھ ایسی ہی چیزیں. تو پھر کہا جائے گا اس وقت میں پھر کوئی تمہارے کام نہیں آنے والا. کام تو یہ لوگ دنیا میں بھی نہیں آتے، لیکن انسان ہے نا وہ دھوکے میں پڑا رہتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کو یہاں سے فیض مل رہا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آپس کے سب راستے ٹوٹ گئے، وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم کرتے تھے. دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے. یہ سارے کام کرنے والے تو اللہ ہے. پھر تم کدھر سے بہکے جاتے ہو؟ پھر کیوں تم دوسرے لوگوں کی طرف جاتے ہو کہ وہ تمہاری مدد کریں؟ دنیا میں بظاہر اسباب کی دنیا ہے نا. آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اس چیز جہاں سے آپ کو حاصل ہوتی ہے آپ وہاں جاتے ہیں، لیکن یہ چیز دیکھیں کہ وہ چیز آپ کو وہاں سے ملنے والی بھی ہے یا نہیں. مثلا اگر آپ کو کپڑے خریدنے ہیں اور آپ کسی گروسری شاپ پہ چلے جاتے ہیں، وہاں سے آپ کو کپڑے نہیں ملیں گے. تو پھر کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جہاں سے ہمیں وہ مطلوبہ چیز ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ دے نہیں سکتے. دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. پھر کہاں سے انسان بہک جاتا ہے؟ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے. اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا، اسی نے چاند اور سورج کی طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا ہے. یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں. اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا. ہم ستاروں کے علم کو کس لیے پڑھتے ہیں یا جانتے ہیں یا ایسے لوگوں سے رجوع کرتے ہیں کہ یہ ستارے شاید ہمیں کل کا کچھ خبر دے دیں. لیکن ستارے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بنائے گئے ہیں. ستارے انسان کو سمندر میں بھی رہنمائی کرنے کے لیے کام آتے ہیں. اسی طرح کاری اور دوسرے کام کے لیے بھی کہ کس موسم میں کون سے بیج بوئے جائیں گے، کون سی فصل ہوگی، اس کا بھی اس چیز سے بہت انسان رہنمائی لیتا ہے. یہ تو آج سائنس نے بہت سی چیزیں ایجاد کر لی ہیں نا. اس سے پہلے تو لوگ اسی طرح رہنمائی حاصل کرتے تھے، اسی طرح سمندروں میں رہنمائی حاصل کرنا. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ستاروں کو جو پیدا کیا ہے نا ان کا مقصد ہے. لیکن کچھ قومیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی ستاروں کی پوجا کرتی تھی. تو یہاں ستاروں کا مقصد واضح کر دیا گیا. دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا. پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے، یعنی اس کی دنیا میں رہنے کی جگہ ہے، اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ یعنی اس کی قبر کی جگہ. یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس نے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر اسے تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے جاتے ہیں، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغ نکالے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں. یہ درخت بہت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آتا ہے، اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو. ان چیزوں میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. کبھی یہ سارے پھل کھاتے ہیں، کبھی ان کے اوپر ایسا غور کیا ہم نے. لیکن مومن کی نگاہ جو ہوتی ہے نا وہ عبرت کی نگاہ ہوتی ہے. وہ ہر چیز کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے. اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کرتے ہیں، حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے. ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں، وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، ہر چیز کا خالق. لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو، اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے. نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ.
104 سورۃ الانعام۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں، اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا، میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں۔ اسی طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں اس پر ہم حقیقت کو روشن کرتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے، لیکن اللہ کا طریقہ نہیں ہے نا، اللہ کا اصول نہیں ہے کہ وہ زبردستی نہیں کرتا۔ تم کو ہم نے اس پر محافظ مقرر نہیں کیا ہے، اور نہ تم ان پر حوالہ دار ہو۔ اے ایمان لانے والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جس کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ تو مشرکین کے بتوں کو برا بھلا نہ کہو، ورنہ لوگ جہالت میں چڑھ کر آ کر ایسا ہی تمہارے رب کے بارے میں کہنے لگیں گے۔ ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں۔ ہم اسی طرح ان کے دلوں پر اور نگاہوں کو پھیر دیں گے جس طرح پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جی یہاں پہ ایک اور بھی پوائنٹ بڑا اچھا ہے کہ قرآن کو اس لیے نہ سیکھیں کہ مطلب اس سے بحث یا اس سے دلیل ڈھونڈ کے آپ لوگوں کو وہ کر سکیں، بلکہ اپنے اس کے لیے سیکھیں کہ آپ کو علم ملے اور پھر اس پہ عمل کریں۔ اور ایک اور بات بھی آپ نے بولی تھی کہ دوسری طرف جو علمی مذاکرے ہوتے ہیں ان کو بھی پسند کیا، لیکن وہ ان کے لیے ہوتے ہیں جن کے پاس پورا یا بہت زیادہ علم آ جائے، مطلب جو علماء وغیرہ ہیں، یا عام لوگ جو ہیں ایک دم سے تھوڑا سا پڑھ کے ایک آیت کو اس سے نہیں کر سکتے۔ مطلب اس کی علمی مذاکرے میں ضروری نہیں ہے کہ دونوں برابر کے علم والے بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں نا، جیسے استاد اور شاگرد ہے تو وہ آپس میں ڈسکشن کے لیے ایک سکھانا چاہ رہا ہے ایک سیکھنا چاہ رہا ہے، لیکن جب دو فریق اس لیے بحث کر رہے ہیں بس ایک دوسرے کو ڈاؤن کرنے کے لیے، اس چیز کو منع کیا گیا۔ ایسا کرنا پھر آپ کا قرآن کے ساتھ آپ کے تعلق کو آپ کو ایک مجرم کی کیفیت میں لے آتا ہے، پھر اس میں ثواب نہیں، پھر آپ کو اس کے ساتھ ذلت اور رسوائیاں ہی ملتی ہیں۔ اس لیے کبھی قرآن کے ذریعے جھگڑے نہ کیجیے گا، کوئی نہیں مانتا خاموش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ان حقائق کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی اور ان کے اوپر عمل کرنے کی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی محمد۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔